محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سن رہی میری مائیں اور بہنیں، 2 جمعہ سے علم کے عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کو علم کے لیے جگایا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا جو مذہب شروع ہوا اس مذہب کی شروعات بھی اقرا سے شروع ہوئی۔ اقرا کے کیا معنی ہیں؟ اقرا کے معنی ہیں پڑھ۔ سب سے پہلی ملاقات حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پڑھنے اور پڑھانے پر ہوئی، اور اسلام کی شروعات بھی پڑھنے اور پڑھانے سے ہوئی۔ آج لوگ اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں جب داخل کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو ان پڑھ ہیں، ہمیں پڑھے نہیں، کم از کم ہمارے بچے تبھی پڑھ لیں دے کر کو حضرت۔ تو مطلب کیا ہوا؟ نہ پڑھنے کا احساس ہے، لیکن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ بوڑھا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہے تو بوڑھا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے۔ ابھی 2 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں ایک ایسے عالم دین کا انتقال ہوا جن کا بیٹا عالم تھا، جن کا پوترا ان کے سبق کا ساتھی تھا۔ کیا تھا؟ پوترے کے ساتھ دادا صاحب ایک کلاس میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ فراغت ہوئی، باہر نکلے، طبیعت کچھ خراب ہوئی، اسی وقت انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب پر پوترے کا جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، دادا نے پوترے اور بیٹے کو دیکھ کر اس علم کو حاصل کیا، اور جب انتقال بھی ہوا تو عالمانہ شان کے ساتھ کل قیامت کے دن علماء والی صف میں وہ آدمی کھڑا ہوگا۔ جناب حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت کے سلسلے میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ حضرت انجینئر ہیں، حضرت سول انجینئر ہیں، بعد میں چل کر حضرت نے حفظ کیا، اور بڑھاپے میں ادھیڑ عمر میں یعنی 40-45 سال کے بعد حضرت کا حفظ مکمل ہوا۔ یعنی جس آدمی کے اندر علم کی طلب ہو وہ آدمی کسی بھی عمر میں پڑھ سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک لائر ہیں ہائی کورٹ کے، کسی ایک الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل سے نکلنے کے لیے پیسہ نہیں، لائر کو ہائر نہیں کر سکتے، اتنی طاقت نہیں۔ بہرحال اللہ نے انتظامات فرمائے اور وہ جیل سے باہر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا کہ میں جا کر لائرنگ کروں گا، لا پڑھوں گا۔ کہاں پر؟ جیل سے نکلنے کے بعد 35 سے 40 سال کی عمر میں انہوں نے لا شروع کیا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ایمانداری کے ساتھ لڑنے والا لائر، مسلمانوں کی آواز بن کر ابھرنے والا لائر، حجاب کے موقع پر کھڑے ہو کر للکارنے والا لائر، آج ہائی کورٹ کے اندر وہ موجود ہے جو مسلمانوں کے خاطر، مسلمانوں کے مذہب کے خاطر، مظلوموں کے خاطر، جن لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو اپنے فیصلے کروانے کا، ان لوگوں کے خاطر کورٹ میں فیصلوں کو لڑا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔
टुमकुर के इलाके में टाउन हॉल है, टुमकुर में भी, वहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। मेरे बहन भी ने बताया कि ये जो कार में साहब जा रहे हैं इनको देखो, गौर से देखो। मैंने देखा, पूछा कि तेजने कारा में गए, किसी की तरफ तुम्हें बताई नहीं, इनकी तरफ कई को बताए। तो उन्होंने बोले कि इनकी जिस वक्त 40-45 साल की उम्र थी उस वक्त इन्होंने डॉक्टरिंग के मैदान में कदम रखा और आज बेहतरीन सर्जन है। और उन्होंने किसी एक डिपार्टमेंट का, किसी एक प्रोफेशन का भी नाम बताया था कि फलां के ये सर्जन है, बड़ा आदमी है, लेकिन तलब, दिल के अंदर एक उमंग पैदा हुई, तलब पैदा हुई, मुझे पढ़ना है। उसने पढ़ा, उसने डॉक्टरिंग की, उसने लॉयरिंग की। और कई ऐसे लड़कियों को हमने देखा कि फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी शोहर की जिम्मेदारी को निभाते हुए डिग्री को उन्होंने हासिल किया है, डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। कई ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। तो पढ़ने के लिए उम्र की कोई कैद है क्या? नहीं है। क्या हजरत, फिर क्या होना पढ़ने के वास्ते? दिल का मजबूत इरादा होना, दिल का मजबूत इरादा होना। मैं आपको बताऊं, दुनिया में 2 किस्म के लोग हैं, एक इल्म वाले, दूसरे जाहिल। इल्म वाले, दूसरे जाहिल। जोहला हमेशा इल्म वालों की मुखालफत में रहते हैं। बात समझ में आती नहीं, बात समझ में आती नहीं। अब किसी एक आलिम ने, एक डॉक्टर ने, एक इंजीनियर ने, एक लॉयर ने, जिस प्रोफेशन में उसने पीएचडी की हो, उसने कुछ कहा तो सामने वाला हमेशा उसका उल्टा कहता है। क्यों? इसलिए कि इसके पास इल्म नहीं है, उसके पास इल्म है। इल्म से हासिल की हुई इज्जत हमेशा रहेगी। इल्म से ज़हन में बिठाना बाता, ज़रा नोट कर को लाया हूँ मैं। इल्म से जो इज्जत हासिल होती है वो पायदार रहती है, हमेशा रहती है, मौत तक रहती है। यहाँ तक के मौत के बाद भी लोग उसे याद करेंगे। और जो इल्म के अलावा के रास्ते इज्जत होती है वो आर्जी इज्जत है। कोई ओहदे पर है, इज्जतदार है, वो आर्जी इज्जत है, ओहदे से नीचे उतरा, इज्जत खत्म हो गई। कोई मालदार है, माल की वजह से किसी की इज्जत है, कल माल खत्म हो जाएगा, वो नीचे उतरेगा, गुर्बत की तह में उतरेगा, तो फिर लोग उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे। इल्म की वजह से जो इज्जत होती है वो बेगर्ज इज्जत होती है, गर्ज कोई नहीं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मौलाना मौलाना मौलाना, क्यों करते हैं? मौलाना का बयान अच्छा रहता है, क्यों करते हैं? ये डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठे हैं, हजारों डॉक्टरों को छोड़कर जिसको जिसने सेट कर लिया उसके पास, उसे अपना फैमिली डॉक्टर बनाता है। उसके पास हजारों डॉक्टर हैं लेकिन उसके पास जाता है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्यों? गर्ज कोई नहीं, सिर्फ इल्म से इज्जत है। सिर्फ ज़रा मुझे बोलना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा मुझे मालूम होना, नहीं तो महसूस हो रहा ज़रा नींद भी आए जैसा दिख रहा है। छानटे चोत क्या होशियार रहते सो। तो बेगर्ज मोहब्बत, लेकिन ओहदे वाले से, माल वाले से गर्ज वाली मोहब्बत। ओहदा है, मेरा कुछ काम होगा इसलिए इज्जत कर, चापलूसी कर रहा है। ओहदा खत्म हुआ, चापलूसी खत्म हुई, इज्जत खत्म हुई। माल की वजह से इज्जत हो रही है कि इनके पास माल है, साहेब साहेब, साहब साहब साहब, इन्हें सांप के जैसा पीछे फिरते रहता। जैसे ही सांप की सांपगिरी खत्म हुई, इन्हों भी सांप बन को उनके ऊपर डसते रहते। तो बताना ये चाहता हूं कि इल्म से जो इज्जत है वो बेगर्ज इज्जत है, वो बेगर्ज मोहब्बत है।
اور جو مال سے عہدے سے دنیاوی غرض کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس کی بھی عزت ہوتی ہے، لیکن وہ عزت کسی نہ کسی وجہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، غرض والی عزت ہوتی ہے۔ عہدہ ختم ہوا تو عزت ختم ہوئی، مال ختم ہوا تو عزت ختم ہو گئی۔ جب تک نائب وزیر اعظم تھے جا کو پاواں پڑھتے تھے، جب تک معلوم ہوتا، اب میں کس کے بارے میں بول رہا ہوں، بچہ کو ان کی سیٹی پوچھ کرا دیکھو، جب تک وزیر اعظم تھے پاواں پڑھتے تھے اور کھڑکو مائکا میں بولے، کھڑکو مائکا میں بولے کیا انہوں ہمارے استاد، ہمیں ان کے شاگرد۔ جب انہوں خود وزیر اعظم بن گئے تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، دیکھتے تک نہیں، بے اہمیت کے بغیر سامنے سے گزر، دیکھے کیا ویڈیو ہو۔ یہ دنیاوی غرض کے لیے محبت ہے۔ ایم ایل اے صاحب ہیں، ان سے محبت ہے، ایم ایل اے کا عہدہ ختم ہوا، محبت ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم ہے، محبت ہے، عہدہ ختم ہوا، محبت ختم ہوئی۔ مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، طاقتور ہے، محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ طاقتور ہے، یہ مالدار ہے۔ جیسے ہی مال ختم ہوا، ضعیف ہوا، دو پیخانے لگے، انہیں دادا سے پوترا ہوا، محبت ختم ہو گئی۔ لیکن ایک عالم ہے، بچپن میں چھوٹا سا بچہ، میں علماء کی اس لیے بات کر رہا ہوں، بار بار عالم اس لیے بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں عالم ہوں۔ ہماری فیلڈ میں جو عزت اللہ تبارک و تعالی ہمیں نوازتا ہے، حضرت مولانا پی ایم زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ حضرات علماء کا پیٹ مرغیاں کا خبرستان گتے۔ مولوی صاحبان کا پیٹ کس کا خبرستان؟ مرغیاں کا خبرستان۔ میں بہت بڑی کار خرید نہیں سکتا، میرے پاس مرسیڈیز کار خریدنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس بہت بڑی کار خریدنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حضرات علماء کو ایسی عزتوں سے نوازتے ہیں جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ وہ کار گھر کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو پک اپ کیا جاتا ہے۔ جو مالدار جس کے پیچھے جو ہے سینکڑوں نوکر دوڑا کرتے ہیں، وہ مالدار کار چلا کر آ کر عالم کو بٹھا لے کر جاتا ہے۔ یہ کس کے لیے محبت ہے؟ ارے ذرا بولو، علم کی وجہ سے محبت ہے۔ اور یہ عالم کے ساتھ جو محبت ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ آپ مجھ سے محبت کریں گے کہ آپ کو کیا تبھی میں دے دوں کیا ایوارڈ؟ انہوں میرے سے محبت کرتے تھے، کیا تبھی ایوارڈ ہے؟ نہیں۔ آپ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنی محبتیں ہیں وہ ساری محبتیں ماں باپ کی محبت کے علاوہ، آج کے ماحول میں رشتہ دار بھی رشتہ دار سے محبت اس لیے کرتا ہے، رشتہ دار کا غرض رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے محبت کرتا ہے، مال اٹک کو رہا تو کرتا سنے محبت۔ وہ پراپرٹی کی تقسیم ہو جاندے، اس کے بعد انہیں کون کی انہیں کون کی۔ آج اولاد بھی ماں باپ سے جو محبت کرتی ہے وہاں بھی کچھ غرض ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے پوچھو امی جان آپ مجھ سے کیوں محبت کیا کرتے تھے، ابا جان آپ مجھ سے کیوں محبت کیا کرتے تھے، تو اماں اور ابا کہیں گے دنیا کے اندر ہوٹل میں اور آپ جاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ہزاروں روپے ہوٹل والے کو دیتے ہیں، لیکن کبھی ہوٹل والے نے آپ سے کہا ہو کہ صاحب آپ نے 1000 روپے کی بل بنی ہے، آپ کھانا کھا لیں ورنہ بھوکے رہ جائیں گے، آپ پانی پی لیں آپ بھوکے رہ جائیں گے، آپ پیاسے رہ جائیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، آپ دبلے ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہو چکے ہیں، آپ کی آنکھیں اندر ہو چکی ہیں، کبھی آپ سے ہوٹل والے نے کہا
لیکن اماں کہیں گی کہ بیٹا کھانا کھا لو، اگر تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو میرے پیٹ سے، میرے حلق سے کھانا نیچے نہیں اترے گا۔ اماں کہیں گی کہ بیٹا اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، بیٹا تم نے کھانا نہیں کھایا تو تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، بیٹا اگر تم نے کھانا نہیں کھایا تو تمہاری بیماری ختم نہیں۔ یہ محبت کیسی محبت ہے؟ دنیا میں اگر کوئی آدمی، مثال کے طور پر میرے گھر پر آ کر کوئی آدمی بچھانے ڈالتا ہے، اپنے علاقے سے لا کر بچھانے ڈالتا ہے، اپنے کارخانے سے لا کر بچھانا ڈالتا، شادیوں میں ہوتا نا، بڑے بڑے فنکشنوں میں وہ بستر منگائے جاتے ہیں اور بچھائے جاتے ہیں، انہیں جاتے وقت کتنے ٹپ دینا، کتنے دینا، 500-200 روپے تو ٹپ دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی باہر سے ایک عورت آ کر برتن دھوتی ہے، آپ کتنے ٹپ دیں گے اسے؟ 100 روپے دیں گے۔ آپ کے بچے کو ایک عورت نے دیکھ بھال کی، صبح میں آئی شام کو گئی، صبح میں رکھتے ہیں لوگ، کتنے روپے دینا؟ 8 سے 10 ہزار روپے مہینے کو دینا، ٹھیک ہے۔ کبھی اماں کو ہمیں پیسے دیے؟ اماں تمہیں بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں برتن دھوتے تھے نا، ابا تم نا بچپن سے دیکھ رہا ہوں پسینہ بہا کو کما کو لاتے تھے نا، دیے آج تک پیسے؟ وہ باپ کبھی کسی کے پاس پیسوں کی طلب کرتا ہے؟ پھر کیوں ماں باپ کی ناقدری کرتے ہیں نوجوان؟ پھر کیوں ماں باپ سے آگے ہر دنیا والوں کو سمجھتا ہے نوجوان؟ پھر کیوں میرے پیارے نوجوان تو اپنی دوستی کے لیے، اپنی ناجائز محبت کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے؟ جس ماں نے تیری صحت میں تیرا خیال رکھا، تیری بیماری میں تیرا خیال رکھا، جب تو پیٹ میں ہوا کرتا تھا تو ماں نے تیرا خیال رکھا، جب تو پیٹ سے باہر آیا تو بے غرض محبت کی تیری ماں نے تجھ سے، لیکن اب ناجائز محبت کے لیے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے آج کا نوجوان۔ لڑکیاں آج ماں باپ کو چھوڑتی ہیں۔ جس باپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر بچی کو بچپن سے بڑا کیا ہے، جس باپ نے اپنے کندھے پر بٹھا کر اپنی بچی کو لاڑ کیا ہے، محبت کی ہے، آج وہ بچی اپنے ناجائز محبت کے لیے، غیروں کے ساتھ عشق بازی کے لیے، اپنے کو کفر میں ڈھکیلنے کے لیے ماں باپ کو جو ہے ماں باپ کی ناقدری کرتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے غالباً ہماچل پردیش، وہاں شمال کے علاقے میں، کون سا علاقہ ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بیٹی نے سپاری دے کر اپنے باپ کو قتل کروایا ہے۔ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگنے کے لیے بیٹی نے پیسہ دے کر اپنے باپ کا قتل کروایا ہے خدایا۔ وہ رسول اللہ کے زمانے میں مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، ان کو قتل کیا جاتا تھا، جہالت کا دور تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے کبھی کتابوں میں نہیں پڑھا، ہو سکتا ہے ہوگا، لیکن میں نے نہیں پڑھا کہ اولاد نے اپنے ماں باپ کا قتل کیا ہو۔ ماں باپ نے اولاد کا قتل کیا یہ تو ہم نے پڑھا، لیکن ماں باپ کا قتل اولاد نے کروایا ہو یہ میں نے نہیں پڑھا۔ آج کے دور میں ہم نے پڑھا کہ اپنی محبت کے خاطر غیر مسلم کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنے باپ کو روکنے کی وجہ سے، باپ کے منع کرنے کی وجہ سے باپ کا قتل کروایا۔ کس نے؟ بیٹی نے۔ دیکھو کتنی غرض والی دنیا ہے۔ کیا ہوئی وہ محبت جو باپ نے اس کے ساتھ کی تھی؟
اس کے نخروں کو باپ نے برداشت کیا تھا، ماں نے برداشت کیا تھا، اس کی ضد کو ماں باپ نے برداشت کیا تھا۔ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر کراہ رہی تھی، ایک کروٹ سے دوسرے کروٹ لینے کے لیے تڑپ رہی تھی، بلک رہی تھی، راتوں کی نیند جاگ رہی تھی۔ اس ماں کی ممتا کا کیا ہوا جس کی بیٹی نے مسلمان ماں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ شادی رچائی؟ شرم آنی چاہیے آج کے نوجوانوں کو، شرم آنی چاہیے آج کی لڑکیوں کو۔ معمولی جزوی فون کے واسطے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، معمولی کپڑوں کے واسطے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کل مرنا ہے، قیامت کے دن خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ خدا را اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا تم نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا تو ہمارے پاس جواب نہ ہوگا۔ نوجوان ماں باپ سے چھپ کر گٹکے کھاتا ہے، گانجے مارتے ہمارے نوجوان۔ کیا اسلام کے اندر جائز ہے؟ اس سے بہتر ہوتا کہ خنزیر کا گو کھا لیتا، اس سے بہتر ہوتا کتے کا گو کھا لیتا، اس سے بہتر ہوتا اپنا گو اٹھا کر کھا لیتا۔ گانجا مارتا ہے نوجوان، نشے بازی کرتے ہیں آج کے نوجوان۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ بے غرض محبت میں بتا رہا ہوں کہ بے غرض محبت یا تو ماں باپ سے ہوتی ہے ورنہ دینی بھائیوں کے درمیان میں بے غرض محبت ہوتی ہے، اور جو بے غرض محبت ہوتی ہے وہ بہت دیر تک دور تک چلتی ہے۔ جس محبت کے پیچھے غرض ہوتا ہے وہ دیر تک نہیں چلتی۔ ماں باپ کی محبت، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ نے دعا کیا اللہ مجھے اولاد سے نواز، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اللہ مجھے اولاد سے نواز، ابھی اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، ابھی اللہ نے پیٹ میں نطفہ نہیں بٹھایا، نہیں ڈالا، اللہ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ پہلے سے ماں دعا کرتی اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، ایسی اولاد نصیب فرما جس کے اندر صحابہ والی صفت ہو۔ ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی پیٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ نہیں فرمایا۔ پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کی دعا ہے، جب پیٹ میں ہے اس وقت ماں باپ کی دعا ہے۔ دنیا کے اندر آ رہا ہے، باپ نے فون کیا حضرت ایک بہترین نام بتائیں، ایسا نام بتائیں کہ اسلام کا میرا بچہ جو ہے سپاہی بن جائے۔ اور جب بچے کا نام رکھ دیا گیا تو پھر بچے کو لے کر آتا ہے کہ حضرت میرے بچے کے لیے دعا کریں کہ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سنوار دے۔ اور جب زندگی سنور جاتی ہے تو بیٹے کو لا کر فخر سے دکھایا کرتا ہے حضرت وہ مشین بنانے والا، وہ فلاں ہاسپٹل کا ڈاکٹر، اور فلاں مسجد کا امام، فلاں مدرسے کا محتمم، یا فلاں اسکول چلانے والا یہ میرا بیٹا ہے۔ جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس وقت بیٹے کو بلا کر سامنے بٹھاتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ بیٹا دنیا کے اندر اللہ کے سوا کسی کو نہ ماننا، کسی کو نہ پوجنا، یہ کیسی محبت ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کی ماں باپ کی محبت، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کی محبت، ابھی بچہ لڑکھڑاتی عمر میں تھا اس وقت ماں باپ کی محبت، اس کی جوانی میں ماں باپ کی محبت، اس کے بڑھاپے میں ماں باپ کی محبت، یہاں تک کہ انتقال کے وقت بھی ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو چھوڑتا ہے آج کا نوجوان۔ کبھی اپنے ماں باپ کے جوتے سیدھا کرے ہمیں لوگ، کبھی اپنے ماں باپ کے جوتے سیدھا کرے؟ بچپن میں میرا باپ مجھے جوتے پہنایا کرتا تھا، کبھی ہمیں سوچے میں بھی اپنے باپ کو جوتے پہناؤں گا؟ مرنے کے بعد قدر ہوگی ماں باپ کی۔ پوچھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے کہ باپ کی کیا حیثیت ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، ماں کا مقام کیا ہے،
باپ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک نہ کہو۔ میں اسے ہماری زبان میں سمجھانے کے واسطے وہ اف کا ترجمہ میں الگ ڈھنگ سے کرتا ہوں۔ کیا؟ یہ جو کی آواز ہے، بیزارگی کا اظہار نہ کرو۔ ماں بلا رہی ہے، بھاگو ماں کی طرف۔ باپ بلا رہا ہے، بھاگو باپ کی طرف۔ بے غرض تمہارے ماں باپ نے تم سے محبت کی ہے، تم بھی بے غرض ہو کر ماں باپ سے محبت رکھو۔ آج ابا کی آواز، میرے ابا کی آواز سننے دل تڑپتا ہے، لیکن میرے باپ کی آواز مجھے نہیں سنائی دیتی۔ دل چاہتا ہے کہ باپ سے بات کروں، کہاں سے لاؤں میں باپ؟ بیوی دوسری ملے گی، بھائی راستے میں چلنے والے کسی کو بھی ہم بھائی بنا سکتے ہیں، لیکن ماں باپ نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے اندر باپ کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، شہرت نہ ہو، لیکن باپ نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا میں ہوں تو چل، بیٹا تو چل میرے بچے، تو چل سکتا تو چل۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہزار مرد مل کر یہ ہمت بچے کے اندر ڈال نہیں سکتے۔ کتنی نافرمانی اپنے ماں باپ کی۔ انہوں نے بے غرض محبت ہم سے کی، ہم نے غرض کے ساتھ محبت ان سے کی۔ کیسی نا انصافی ہے۔ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اویس قرنی ہوا کرتے تھے۔ آج میرا عنوان ماں باپ کی ممتا اور ماں باپ کی قدر نہیں ہے، لیکن برسبیل تذکرہ جب بات آ گئی تو میں روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول پر اپنے ماں باپ قربان، اپنی دولت قربان، اپنی جان قربان، اپنا ہر چیز قربان ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کی اماں جان اس وقت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اماں جان سے کہا، اماں جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جاؤں گا، اللہ کے رسول کے دربار میں بیٹھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کر آؤں گا۔ اماں جان نے کہا کہ جاؤ اویس، جا کر دیکھ کر جلد سے جلد آ جانا، جا کر رسول کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جلد از جلد آ جانا، اس لیے کہ تمہاری ماں بیمار ہے، پریشان ہے، مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ جاؤ بیٹا، جا کر اپنی ماں کو مل کر اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر آ جاؤ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ تیز رفتار گھوڑا لے کر، کہیں ماں کو تکلیف نہ ہو، ماں کو پریشانی نہ ہو، ماں کو میری ضرورت نہ پڑ جائے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ تیز رفتار گھوڑا لے کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ وہاں پر جا کر معلوم کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں گئے ہوئے ہیں۔ مایوس ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اے اللہ کے رسول میری ماں ہے، بہت بیمار ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ کا دیدار کروں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا میری ماں کی خدمت کروں؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، معمولی باتوں پر اپنی ماں باپ کے نافرمانی کرنے والے نوجوانوں، آج مجھے معاف فرمائیں، اس لیے کہ ماں باپ کا مقام ہے، ماں باپ کی محبت ہے، ماں باپ سے بے غرض محبت کرو۔ اگر میری زبان سے کوئی سخت جملہ نکل جائے تو خدا را مجھے معاف کرنا، خدا را مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ ماں باپ سے بے غرض محبت ہوتی ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، اس سے بہتر ہے کہ تم میرے دربار میں آؤ۔ ماں کی خدمت کے لیے صحابیت کے عہدے سے پیچھے ہوئے حضرت اویس قرنی، آخری وقت تک دیدار نہ ہو سکا حضرت اویس قرنی کو حضور کا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عمر، جب تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو مجھ سے میں اپنے لیے دعا کروانا۔ کون عمر فاروق؟ کون؟ جو ایک مرتبہ راستے سے گزرتا تھا تو اس راستے سے شیطان گزرنے کے لیے ڈرتا تھا۔ کون عمر فاروق؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ عمر وہ انسان تھا جس کا ارادہ گزرتا اللہ کا فیصلہ نیچے اترتا، ایسا عمر۔ حضور نے فرمایا کہ اویس قرنی سے اپنے لیے دعا کرواؤ۔ کس لیے صاحب؟ یہ دعا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ حضرت عمر کے پاس بڑا عہدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جرت مند ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس طاقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس قوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سرداروں میں سے ہیں۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں؟ نہیں۔ دعا اس لیے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضور کے دیدار پر اپنی ماں کی خدمت کو فوقیت دی۔ کیا مقام ہوگا ماں کا؟ حضرات فقہا فرماتے ہیں کسی نوجوان نے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کی، ماں کی آواز آئی، بیٹا کیا کرنا؟ نماز پڑھنا، بھاگنا، کیا کرنا؟ فقہا نے فرمایا کہ اس پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو توڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہے۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو توڑے اور کہاں جائے؟ اپنی ماں کے پاس جائے۔ ہمیں کیا کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ہمارا کیسا سلوک ہے ماں باپ کے ساتھ؟ میں بزرگوں سے خطاب نہیں کروں گا اس لیے کہ بزرگوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو یاد آ رہے ہیں۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کے ماں باپ دنیا کے اندر موجود ہیں، میرے نوجوان تو سوچ کر دیکھ، تیری ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، کتنے مرتبہ تو نے جنت کے ان پیروں کے جوتوں کو تو نے سیدھا کیا ہے۔ ہم مدرسے میں طلبہ کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بیٹا جہاں پر اپنے استادوں کے جوتے سیدھا کرتے ہو وہیں پر اپنے ماں باپ کے بھی جوتے سیدھا کرو۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت معمولی سمجھے ماں باپ کو ہمیں۔ بچہ بیمار ہے، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا، کان سے تبھی خرس کر کو بلا لے، جاتا نہیں جاتا؟ باپ جاتا نہیں جاتا؟ بیٹا کرتا وہ کام، بیٹا کرتا۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ دنیا کے اندر محبت 2 قسم کی، ایک محبت وہ جو بے غرض ہو، اس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو، یہ استاد اپنے شاگرد سے کر سکتا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اولاد اپنی ماں باپ سے کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے کوئی آدمی کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے، کسی جو ہے بڑے مفکر سے جو محبت رکھتا ہے، یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ دوسری محبت کون سی؟ غرض کے ساتھ محبت۔ میرے پاس مال ہے، 25 چمٹیاں مجھے گھیر لیے، مال ختم ہوا، پورے چمٹیاں ہضم ہو گئے۔ میرے پاس عہدہ ہے، بہت سارے دادایاں پرسوں بھی بولیا میں آفیساں بنا کو بڑے بڑے پیٹان چھوڑ لے کو دادا بیٹھ کو رہتا ہے، دادا کے پوترے باہر جپلے کو کھڑے رہتی، میں یہ دیکھا گوری پاڑلے میں دادا صاحب اندر بیٹھ کو رہتی، پوترے پورے باہر رہتی۔ دادا صاحب اٹھ کو باہر آنے سے پہلے پوترے دروازہ کھولتی، کس کا؟ آفس کا۔ دادا صاحب کار میں بیٹھنے سے پہلے پوترے کیا کھولتی؟ دادا کا تو کون، سچی کا دادا سمجھیں گے بعد میں،
وہ پیخانے والا دادا، وہ پیخانے والا دادا کیا بڑا دادا 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 دا دوست دو پیخانے ماریا تو نے پوترا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ غرض والی محبت کل یہ کمزور ہو جائے، اس کی طاقت عادی ہو جائے، ٹوٹ جائے. کتنے ایسے پہلوان دادا یہیں شیواجی نگر میں آج سے 20-25 سال پہلے انہوں بڑے دادا تھے، اب ان کے پوترے بھی نہیں، دادا بھی نہیں. کہیں دادا صاحب اندر بیٹھ کو ہی اوٹا میں کھڑے 25 کی 30 کی اوٹا لیے. کیا ہوا؟ دولت ختم ہوئی، شہرت ختم ہوئی، دادا گیری ختم ہوئی، سب کچھ ختم ہوا. آزو بازو والے جو تھے وہ بھی غرض کے لیے تھے، ختم ہو گئے. یہ کہ MLA صاحب 25 سال سے جیتے، آکو چوک میں کھڑے کر کو بولے تو کاراں پیچھے جا کو کھڑ جاتے تھے. آج کہیں ہیں کان تبھی نشان پو ہیں. جسے بولتے غرض والی محبت. کیا تبھی فائدہ رہنا؟ میں آپ سے ملنا تو فائدہ رہنا. آج تو رشتہ دار سے ملتا ہے تو غرض رکھتا ہے. اولاد اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے غرض رکھتی ہے، شاگرد اپنے استاد سے ملنے کے لیے غرض رکھتا ہے. یہ غرض والی دنیا ہو گئی. اس غرض والی دنیا کو بنانے میں بھی ہمارا ہاتھ ہے، میرا اور تمہارا ہاتھ ہے. گزشتہ جمعہ بولیا یاد ہے؟ ہمیں تعلیم کے پیچھے کیا رکھے؟ ارے ذرا بولنا. تعلیم کے پیچھے غرض رکھے. کیا غرض رکھے؟ کیا برابر؟ بیٹے تو اسکول کو جا کو پڑھ کو آیا تو ڈگری لیا تو ذرا ٹھکریاں بھی لگتی تجھے ہاتھ میں، بولے نہیں بولے. کامیاب ہوگا بیٹا، ڈاکٹر بن گا، بہت بڑا سرجن بن گا. اب لوٹ مار کے واسطے ایک کلینک کی نہیں تو بڑی ہاسپٹل کی کھولنے کو بیٹھا ہے. ڈاکو رات کو آ کو ڈاکہ ڈالیا تو انہیں صبح کو ڈاکہ ڈالتا. کئی کو تو بچپن سے بابا ڈاکو بنو کر کو بولیا ہے. دل سے خدمت کی نیت ختم ہو گئی. بیٹے پیسہ باپ بھی اپنے لیے جیا، بیٹا بھی اپنے لیے جی رہا. کئی کو تو باپ کو خود غرضی کے ساتھ جیتا ہوا دیکھا، بیٹا بھی خود غرضی کے ساتھ جی رہا ہے. کون بنے سو خود غرض دنیا؟ یہ ہمیں بنائے سو. ہماری تعلیم کے پیچھے پیسہ، ہمارے کام کے پیچھے پیسہ، ہماری نوکریوں کے پیچھے پیسہ، ہماری دولت کے پیچھے پیسہ. کبھی کسی نے اس نیت سے تجارت کی ہو، صاحب میں تجارت کر رہا ہوں، اس تجارت سے آنے والی آمدنی میں خدا کا ایک حصہ بناؤں گا. کسی نے نیت کی، کسی کا ارادہ ہوا. میں اور میرا دوست پارٹنر ہیں، ہمارے علاوہ ایک اور پارٹنر ہے جس کا نام اللہ ہے. آج ہمیں پڑھاتے بچوں کو، اگر خدمت کی نیت ہوتی، غرض مال و دولت کا غرض ہم اپنے بچوں کو نہیں دلاتے تو ہمارے بچے آج مالک ہوتے، نوکر نہیں ہوتے. آج ہمارے بچوں کو ہم نوکر بنا رہے ہیں. 2 ڈگریاں لیا، 3 ڈگریاں لیا، 4 ڈگریاں لیا، ایک میدان میں پروفیشن حاصل کیا، ڈاکٹر بنیا، انجینئر بنایا، لائر بنیا اور کیا کی بنیا. اس کے بعد کیا کریا؟ اس کے بعد نوکری کر لیا. کیا کریا؟ نوکری کریا. نوکری کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ذرا بولنا. نوکری کا اردو ترجمہ کون بولتے؟ کون بولتی نوکری کا اردو ترجمہ؟ نوکری تو انگلش ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ خدمت. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدمت کہتے. غلامی کون بولے سو؟ ماشاء اللہ، غلامی. بچہ اسکول سے 25 سال کے بعد کالج پڑھ کر باہر نکل رہا ہے. چاچا ہے کیا بیٹے کیا کر رہی ہیں؟ نہیں چاچا وہ نوکری میں ڈالیا، وہ کمپنی میں ڈالیا، وہ کمپنی میں. تو کمپنی کئی کو رہ نہیں بنایا، تو کمپنی کئی کو نہیں بنایا. کاش
تو مالک بننے کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتا، علم حاصل کرتا تو یہ کمپنی کا مالک ہوتا۔ شروع سے تیری نیت یہ تھی دنیا بھاڑ میں جائے، میں نوکری کروں گا تو نوکر بنا۔ باٹا کمپنی کس کی؟ باٹا کمپنی کون شروع کرے معلوم؟ ہمیں کا تو میں سمجھیں گے بعد میں۔ مسلمانہ میزائل مین کس قوم میں سے ہے؟ مسلمانوں میں سے ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنانے والا کون معلوم؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ دنیا کا سب سے پہلا چینل بنانے والا کون معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ بی پی ایل کارڈ دے کو راشن نکالتی نا، اسے بنانے والا کون معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ دنیا کے اندر جو ہے لوہے کا کاروبار متعارف کرانے والا کون معلوم؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ دنیا کی بادشاہت کر کر دکھانے والا کون معلوم؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت دنیا کے اندر اکانومی سسٹم کو سنبھال کر دکھانے والا کون معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ سارے اللہ والے، یہ سارے انبیاء علیہ السلام نے مسلمانوں کو یہ سب بتایا ہو مسلمان نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ہمیں خالی تعلیم حاصل کرے سو تربیت حاصل نہیں کرے۔ ایک ہے جسم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایجوکیشن تھا کیا؟ کون بولیں گے تھا؟ ارے ذرا بول، گردن یوں کی ہوں کی تھا کیا؟ نہیں تھا۔ پھر تو انہوں جیتے تھے کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ لگ بھگ 1500 سال، ٹھیک ہے؟ 1400 سال، پونے 1500 سال، ٹھیک؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً لگ بھگ 1500 سال آس پاس۔ اس سے پہلے دنیا کب سے ہے اس کی کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہم نہ معلوم، حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی۔ اس سے پہلے بھی دنیا تھی، جنات تھے۔ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دنیا کے اندر پیدا کریا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت شروع ہوئی، اور وہ کتنا دور تھا، کتنے ہزار سال گزرے ہم لوگوں کو نہیں معلوم۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا زمانہ کتنا قریب ہے؟ 1500 سال کے قریب ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہزاروں سال جینے والے دنیا میں تھے۔ 1000 سال کی زندگی، 800 سال کی زندگی، 1500 سال کی زندگی۔ ہمیں یہ ہین سو ہمیں 5 فٹ کہتے کہ وہ انچ ہمیں وہاں کو ختم، انہوں 13 14 فٹ کے آدمیاں رہتے تھے، آج بھی ان کے خبراں اللہ کی قدرت پیش کر لے کو ہیں، انہوں کیسا جیے صاحب؟ تو مطلب یہ ہوا کہ ایجوکیشن پہلے بھی تھا۔ اس وقت بھی ڈاکٹر تھے، اس وقت بھی انجینئر تھے، اس وقت بھی لائر تھے، اس وقت بھی لا تھا، اس وقت بھی قانون تھا، اس وقت بھی جو ہے تعلیم تھی، سب کچھ تھا، انسانیت نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں اسے، جسم میں روح پھونکنے کے لیے آئے۔ اللہ کے رسول جسم میں روح پھونکنے کے لیے آئے۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ مذہب ہے۔ میں اور آپ جس امت میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا۔ آج بالکل جس طریقے سے علم ہونے کے باوجود جہالت تھی، آج بھی لوگوں میں علم ہونے کے باوجود جہالت ہے۔
سچ چیز کیا حضرت؟ چلو چند مثالیں آپ کو دوں. فلسطین میں بمباری کرنے والے کون؟ ارے ذرا بولنا. کون؟ انسانانچے، علم والے چے. گن مشین چلانا تو وہ کیا کہ بندوق چلانا تو وہ میزائل چلانا تو علم تو ہونا نا. ہمارے پاس پولیس میں داخل ہونے کے واسطے کون سی سرٹیفکیٹ دکھانا ہمیں؟ کم از کم سیکنڈ ایئر کر کو رہنا. کانسٹیبل کے واسطے کم از کم سیکنڈ ایئر کر کو رہنا. اس کے بعد وہ IAS IPS وہ کیا کہ وہ مجھے معلوم بھی نہیں وہ. ٹھیک ہے. معمولی کانسٹیبل بغیر SLC کے نہیں بن سکتا. معمولی وہ چھوٹی موٹی عہدے حاصل کرنے والے بغیر SLC کے نہیں بن سکتے. وہ بھی ہندوستان میں. تو وہ بازو کے ملک میں بغیر ایجوکیشن کے انہوں دے ڈالے کیا ان کو؟ ٹھیک ہے. اب وہ اسکول کے پڑھے ہوئے بچے، کالجز میں ڈگریاں حاصل کیے ہوئے بچے، انہوں نے جا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا ہے. انہوں نے جا کر انسانوں پر بمباری کی ہے. انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ تعلیم سے انسانیت نہیں آ سکتی. تعلیم سے جسم تو بن سکتا ہے، تعلیم سے دنیا تو بن سکتی ہے، لیکن آخرت نہیں بن سکتی. آخرت کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا. وہ تعلیم کا نام کیا ہے؟ وہ تعلیم کا نام کیا ہے؟ اسلامی تعلیم. ایجوکیشن پہلے تھا، کالجز پہلے تھے، اسکولز پہلے تھے، قانون پہلے تھا، کپڑوں کی فیکٹریاں پہلے تھیں، یہاں تک کہ ہمارے زندگی گزارنے کے تمام آلات کی فیکٹریاں اس وقت موجود تھی جب ابھی اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے. اس وقت تمام چیزیں ہونے کے باوجود لوگوں کو کاٹا جاتا، زندہ درگور کیا جاتا، جہالت عروج پر تھی، حالات بہت خراب تھے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا. چھوٹے کو مارا جاتا، جو طاقتور ہوتا کمزور پر حملہ کرتا. یہ ساری چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا. اسی طریقے سے آج بھی جو اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، جو کالجز میں پڑھے ہوئے ہیں، وہ کالجز آج انسانیت کو فروغ نہیں دے رہی ہے. ان کالجوں کے اندر گھس کر دیکھو، زنا عام ہو چکا ہے. وہاں پر نافرمان بچوں کو بنایا جا رہا ہے. وہاں پر تربیت نہیں ہو رہی ہے. وہاں بچیوں کو ننگا کر کر نچایا جا رہا ہے. وہیں سے بچے یہودیت لے کر آتے ہیں، وہیں سے بچے عیسائیت لے کر آتے ہیں، وہیں سے بچے جو ہے کفر لے کر اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں، وہیں سے بچے ماڈرن کلچر لے کر گھروں کے اندر آتے ہیں، وہیں سے بچے نمازوں کو چھوڑتے ہیں، وہیں سے بچے فرعون کی سنت جسے برتھ ڈے کہتے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. اگر ان بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ مدرسے کی تعلیم، اسکول کی تعلیم کے ساتھ جسم کی تعلیم کے ساتھ روح کی تعلیم ہو جائے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، آپ کا بچہ حضرت یوسف کی طرح بنے گا، آپ کا بچہ حضرت ابوبکر کی طرح بنے گا، آپ کا بچہ حضرت عمر کی طرح بنے گا، آپ کا بچہ حضرت علی کی طرح بنے گا، آپ کا بچہ حضرت حسن اور حسین کی طرح بنے گا. آپ نے کیا مال دیکھا ہوگا، آپ نے کیا مال دیکھا ہوگا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جو مال دیکھا ہے، حضرت امام شافعی نے جو مال دیکھا ہے، حضرت عمر فاروق نے جو مال دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف نے جو مال دیکھا ہے، میرے دوستو ہم نے کیا مال دیکھا ہوگا. ایسے مال کو انہوں نے دیکھا. آج ہمارے پاس معمولی ایکٹیوا پر ہم فخر کرتے ہیں، 30-40 کی سائٹ پر ہم فخر کرتے ہیں. اگر تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جن کا نام لیتے ہی ایک درویش سا چہرہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، حضرت
حضرت کی کتابیں، حضرت کی زندگی کی کتابیں اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں تو حضرت کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، بہت بڑے کلاتھ مرچنٹ تھے دنیا کے اندر۔ ہمارے کوفے سے دوسرے ممالک کی طرف حضرت کا بنایا ہوا کپڑا ایکسپورٹ ہوتا، کہیں سے بنایا ہوا کپڑا امپورٹ ہوتا، پوری پوری کشتیاں بھری ہوئی ہوتی۔ یہ حضرت کی زندگی کی تاریخ ہے۔ لیکن جب ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، جڑے، تو ماشاءاللہ امام ابو حنیفہ بنے، امام مالک بنے، امام شافعی بنے، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر بنے۔ نیت کر کر اٹھو کہ میرے بچہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرے صحیح، لیکن میرے بچے کے ایمان کا ضامن میں بنوں گا، ایمان کی حفاظت کے خاطر میں اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجوں گا، وہاں پر پڑھاؤں گا، اس کے ایمان پر محنت ہوگی۔ اس نیت سے یہاں پر اٹھو۔ اگر میرے دوستو ہم نے اگر اب خیال نہیں کیا تو آنے والا دور، حضرات علماء نے فرمایا نیو ایجوکیشن پالیسی جو امپلیمنٹ ہو چکی ہے، چند کتابیں نیو ایجوکیشن پالیسی کی آ چکی ہیں، اگر کوئی بچہ LKG سے لے کر SLC تک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور وہ کسی مدرسے کو نہیں جاتا، وہ کسی عالم کے پاس نہیں جاتا، وہ دینی تعلیم حاصل نہیں کرتا، تو ان غداروں نے، دیش کے غداروں نے ایسا ڈیزائن کیا ہے، ایسا سلیبس ڈیزائن کیا ہے کہ بچہ جب وہاں پر جا کر پڑھے گا تو LKG سے SLC کے درمیان میں اگر اسے دینی تعلیم نہیں دی تو حضرات علماء نے فرمایا 100%، 101% وہ بچہ کافر ہو جائے گا۔ کیا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو؟ آج ہمارے گھر کیا خالی ہیں کفر سے؟ برتھ ڈے نہیں ہوتا ہمارے گھروں میں، سال میں 21 مرتبہ نا حضرت، موت بھی 21 مرتبہ آتی سو، خبر بھی 21 مرتبہ دیکھنا سو، اللہ کے پاس بھی 21 مرتبہ جانا سو، جہنم میں بھی 21 مرتبہ گرنا سو۔ کیا صاحب یہ ویڈیو کئی کو نہیں حضرت، بچی کی زندگی میں 21 مرتبہ شادی ہوتی سو یادگار کے واسطے، اللہ بھی وہاں ریکارڈ کر کو رکھا ہے، بچی کو نیچے کے پاؤں سے لے کو اوپر کے سر تک بتایا نا، وہ بھی اللہ ریکارڈ کر کو رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اعمال کی وجہ سے جنت میں جانا پڑیا تو درمیان میں فرشتے آئیں گے، روکیں گے، کہیں گے اس کی بیٹی کو اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ایسے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ انہوں نے پیر سے لے کر سر تک اس کی بیٹی کا ویڈیو بنایا ہے۔ جو جب یہ ویڈیو بن رہا تھا ہم نے بھی ایک ویڈیو تیار کیا ہے، یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ 3D بھی 4D بھی 10D نوے وہ خدا بنایا سو ڈی، وہ کون سا ڈی ہے نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ وہ دکھائے کہ بس سیدھا جہنم کو بھیج ڈالتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ جو دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی عورتوں پر کنٹرول رکھتا ہو لیکن کنٹرول نہ کرتا ہو، اسے دیوس کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جہاں پر ہم نے جسم بنانے کا اللہ سے دعا ہے کہ جسم بنانے کی جو فکر ہمارے اندر آئی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی فکر نصیب فرمائے جس میں ہماری روح بھی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں جاتے ہوئے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد کا زیادہ سے زیادہ، بیت المال کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ بیت المال کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، صدقہ، زکوٰۃ وغیرہ سب دے سکتے ہیں، جو چادر باہر پکڑی جائے گی وہ صدقہ زکوٰۃ بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں۔